तारीख थी 24 नवंबर 1971। अमेरिका के रियासत ओरेगॉन के शहर पोर्टलैंड के एयरपोर्ट पर दोपहर 2 बजे के करीब एक शख्स टिकट काउंटर की तरफ बढ़ता है। उम्र तकरीबन 40 साल के आसपास। उसने काली पैंट, सफ़ेद शर्ट, टाई और ब्लैक कोट पहन रखा था। हुलिये से वो बिल्कुल आम सा बिजनेसमैन लगता था। वो सुकून से जहाज़ के सफ़र के लिए टिकट ख़रीदता है, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि यही सादा सा कदम एक ऐसे जुर्म की बुनियाद बनने वाला है जो तारीख़ में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। ये शख्स कौन था और FBI आज तक इसे ज़िंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ सकी? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इस पुरअसरार केस से जुड़े तमाम मालूमात इकट्ठे करके इसे समझने की कोशिश करेंगे। कोहिस्तानी डॉक्यूमेंट्रीज़ के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। 24 नवंबर 1971 के दोपहर 2 बजे नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305 पोर्टलैंड के एयरपोर्ट से वाशिंगटन के शहर सियाटल के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी। ये एक मुख्तसर सी फ़्लाइट थी जिसका दौरानिया तकरीबन 30 मिनट का था। ये तैयारा एक बोइंग 727 मॉडल था जो तकरीबन रोज़ ही दोनों शहरों के दरमियान सफ़र करता रहता था। उस दिन के इस फ्लाइट में टोटल 42 लोग सवार थे, जिनमें 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स शामिल थे। बिल्कुल आखिरी लम्हात में एक शख्स हाथ में एक ब्रीफकेस लिए टिकट काउंटर पर पहुंचता है। वो $20 के एवज़ एक वन वे टिकट खरीदता है और टिकट पर अपना नाम खुद लिखता है, डैन कूपर। Calling himself D.B. Cooper, jumped from an airliner in flight and demanded a $200,000 ransom and a parachute. 305, we have a hijack in progress. He said to me, all I have to do is attach this wire to this gadget here, and we'll all be dead. What really happened to D.B. Cooper? You believe that your uncle was D.B. Cooper. But there has never been a trace of Cooper or his true identity. टिकट खरीदने के बाद वो पुरसुकून अंदाज में अपना ब्रीफकेस उठाता है और पैसेंजर केबिन की तरफ बढ़ता है। वो जहाज़ के राइट साइड ऑफ द केबिन बिल्कुल आखिरी कतार में सीट नंबर 18E पर जाकर बैठ जाता है। सीट संभालने के बाद वो एक ड्रिंक ऑर्डर करता है और एक सिगरेट भी सुलगा लेता है। उस वक्त यानी 1971-72 के दौर में जहाज़ के अंदर सिगरेट पीने पर कोई पाबंदी नहीं थी। दरहकीकत उस ज़माने में ना तो एयरपोर्ट्स पर कोई ख़ास सिक्योरिटी चेकिंग होती थी और ना ही आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का कोई सख्त निज़ाम मौजूद था। ख़ास तौर पर जब फ़्लाइट इतनी मुख्तसर हो तो उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। सिर्फ़ एक टिकट ख़रीद कर कोई भी मुसाफिर किसी भी नाम से सफ़र कर सकता था। दोपहर 2:50 पर यह फ़्लाइट पोर्टलैंड के एयरपोर्ट से रवाना होती है। डैन कूपर की सीट चूँकि सबसे आखिरी थी और आखिरी पैसेंजर सीट्स के फ़ौरन पीछे जंप सीट्स होती है, जहां आमतौर पर एयर होस्टेस या फ़्लाइट अटेंडेंट्स बैठती है, और ऐन इसी वक्त डैन कूपर के बिल्कुल पीछे वाली जंप सीट पर बैठी थी एयर होस्टेस फ्लोरेंस शाफनर। अब वक्त हो चुका था 3 बजे का। जहाज़ की उड़ान भरने के चंद ही मिनट बाद डैन कूपर आहिस्तगी से होस्टेस को एक इन्वेलप थमा देता है। ये फ्लोरेंस शाफनर थी, एक 23 साला नौजवान खातून। इब्तिदा में इसे यही लगा कि शायद कूपर इसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसीलिए वो मुस्कुराते हुए एनवेलप ले लेती है, मगर बगैर खोले उसे एक तरफ रख देती है। जब डैन कूपर ये देखता है तो वो धीमे मगर संजीदा लहजे में कहता है, यू शुड रीड दैट नोट। फ्लोरेंस शाफनर जब एनवेलप खोलकर नोट पढ़ती है तो उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। नोट पर साफ अल्फाज में लिखा था, मिस आई हैव अ बॉम्ब हियर एंड वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। यानी मिस, मेरे ब्रीफकेस में एक बम है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे बराबर में आकर बैठ जाएं। नोट पढ़कर शाफनर घबरा तो जाती है, लेकिन अभी भी उसे यकीन नहीं आता कि इस शख्स के पास वाकई बम हो सकता है। वो अपने कोवर्कर टीना मकलव को बुला लेती है और दोनों आकर डैन कूपर के बराबर में बैठ जाती है। इसी लम्हे डैन कूपर अपना ब्रीफकेस खोलता है और क्रू की आंखों के सामने आ जाता है डायनामाइट के 8 स्टिक्स और एक डेटोनेटर की बैटरी। अब इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, ये वाकई एक बम था और अब ये जहाज़ हाईजैक हो चुका था। इसके बाद एयर होस्टेस हाईजैकर से उसकी डिमांड्स पूछती है। जवाब में डैन कूपर 3 मुतालिबात रखता है। पहली डिमांड, उसे $2 लाख कैश चाहिए, और वो भी आज शाम 5 बजे तक।
دوسری ڈیمانڈ یہ کہ اسے 2 پیئرز آف پیراشوٹس چاہیے، 2 فرنٹ اور 2 بیک پیراشوٹس۔ تیسری ڈیمانڈ اس نے یہ رکھی کہ جب جہاز سیاٹل ایئرپورٹ پر لینڈ کرے تو پلین ریفیولنگ کے لیے ایئرپورٹ پر ایک فیول ٹرک تیار کھڑا ہونا چاہیے۔ یہاں ایک نہایت اہم بات نوٹ کرنے والی ہے۔ حالانکہ ڈین کوپر کا ارادہ تھا کہ وہ اکیلا جہاز سے چھلانگ لگائے، مگر پھر بھی اس نے 2 پیراشوٹ مانگے۔ ماہرین کے مطابق یہ اس کی سمارٹ اسٹریٹجی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ صرف اپنے لیے پیراشوٹ مانگے گا تو ممکن ہے اتھارٹیز اسے فالٹی پیراشوٹ دے دیں۔ اسی لیے اس نے 2 پیراشوٹ مانگے تاکہ حکام کو یہ لگے کہ وہ کسی کریو ممبر کو ساتھ لے کر کودے گا، کیونکہ اگر کسی بے گناہ کریو ممبر کو خراب پیراشوٹ دیا جاتا تو اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی تھی اور اتھارٹیز یہ رسک نہیں لے سکتی تھی۔ جہاز میں موجود باقی پیسنجرز ان تمام باتوں سے بالکل بے خبر تھے اور کریو بھی یہی چاہتا تھا کہ کسی کو کچھ معلوم نہ ہو تاکہ جہاز کے اندر پینک نہ پھیلے۔ خاموشی سے ایئر ہوسٹس فلورنس شافنر سارے ڈیمانڈز ایک پیپر پر نوٹ کر لیتی ہے اور فوراً کاکپٹ میں جا کر وہ پرچی کیپٹن کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ دوسری طرف اس کی کو ورکر ٹینا مکلو ایک انٹرکوم لے کر ڈین کوپر کے پاس بیٹھ جاتی ہے تاکہ ہائی جیکر اور پائلٹ کے درمیان بات چیت جاری رہ سکے۔ کچھ ہی دیر بعد پائلٹ سیاٹل ATC سے رابطہ کرتا ہے اور انہیں جہاز کی ہائی جیکنگ اور ہائی جیکر کے تمام ڈیمانڈز کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہے۔ فوراً ہی نارتھ ویسٹ ایئر لائنز کے صدر ڈونلڈ نیروپ اور FBI کو الرٹ کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ امریکہ کی تاریخ کا پہلا بڑا کمرشل ہائی جیکنگ کیس تھا، اسی لیے FBI اور لوکل اتھارٹیز یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہائی جیکر کے تمام ڈیمانڈز ایکسیپٹ کی جائے۔ کچھ دیر بعد ATC ٹاور دوبارہ کاکپٹ سے رابطہ کرتا ہے اور کیپٹن کو بتاتا ہے کہ ہائی جیکر کے سارے ڈیمانڈز پوری کی جائیں گی۔ جب یہ پیغام ڈین کوپر تک پہنچتا ہے تو وہ ایک اور ڈیمانڈ سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے سارے پیسے صرف $20 کے نوٹ میں چاہیے اور ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھتا ہے کہ جب تک تمام چیزیں سیاٹل ایئرپورٹ پر موجود نہ ہو جہاز لینڈ نہیں کرے گا۔ ٹینا مکلو یہ بات دوبارہ پائلٹ تک پہنچاتی ہے اور پائلٹ زمین پر موجود اتھارٹیز کو آگاہ کرتا ہے۔ یہ فلائٹ صرف 30 منٹ کی تھی، مگر آدھا گھنٹہ ان تمام باتوں میں گزر چکا تھا۔ اب جہاز کے لینڈ کرنے کا وقت آ چکا تھا، لیکن ہائی جیکر نے صاف انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے طیارہ سیاٹل کے ایئرپورٹ پر گول گول سرکلز لگانا شروع کر دیتا ہے۔ مسافروں کو بتایا جاتا ہے کہ ایئرپورٹ پر ایک ٹیکنیکل ایشو ہے جس کی وجہ سے لینڈنگ میں کچھ وقت لگے گا اور جیسے ہی مسئلہ حل ہوگا جہاز لینڈ کر لیا جائے گا۔ لیکن حقیقت میں اوپر فضا میں ایک ایسا گیم آف نروس چل رہا تھا جو آنے والے لمحوں میں امریکی تاریخ کا سب سے پراسرار کیس بننے والا تھا۔ اسی دوران سیاٹل ایئرپورٹ کے آس پاس کے تمام فلائٹس یا تو ڈائیورٹ کر دی گئی تھی یا مکمل طور پر کینسل کر دی گئی تھی۔ اب ATC اور تمام اتھارٹیز کی نظریں صرف اور صرف فلائٹ 305 پر جمی ہوئی تھی۔ ڈین کوپر کا رویہ عام ہائی جیکرز سے بالکل مختلف تھا۔ نہ وہ گھبرایا ہوا تھا، نہ ہی وہ چیخ چلا کر یا دھمکا کر اپنا کام نکلوانا چاہتا تھا۔ وہ نہایت سکون سے کیبن میں بیٹھا رالی فلٹر ٹپ نامی سگریٹ ایک کے بعد ایک پیتا جا رہا تھا۔ اپنی تقریباً 5 گھنٹے کے کارروائی کے دوران وہ 8 سگریٹس پی چکا تھا، جن کے سگریٹ بٹس بعد میں اس کے ایشٹرے سے ریکور کیے گئے۔ اسی دوران سیاٹل نیشنل بینک سے $20 کے 10,000 نوٹ اکٹھے کر لیے گئے۔ ایسے حالات کے لیے بینک کے پاس ایک ایمرجنسی فنڈ موجود ہوتا ہے جس کے تمام نوٹوں کے سیریل نمبرز پہلے سے ریکارڈ ہوتے ہیں۔ ڈین کوپر کو جو کیش دیا گیا ان تمام نوٹوں کے سیریل نمبرز پہلے ہی اتھارٹیز کے پاس ریکارڈ کر لیے گئے تھے۔ ادھر ایک قریبی اسکائی ڈائیونگ کلب سے پیراشوٹس کے 2 پیئرز بھی ارینج کر لیے گئے اور ایئرپورٹ پر ایک فیول ٹرک جہاز کے ریفیولنگ کے لیے تیار کھڑا کر دیا گیا۔ وقت ہو چکا تھا 5:45 کا۔ آخر کار فلائٹ 305 سیاٹل ایئرپورٹ کے رن وے پر ٹچ ڈاؤن کرتی ہے۔ جہاز کے رکنے کے بعد ڈین کوپر ہدایت دیتا ہے کہ جہاز کی لائٹس ڈم کر دی جائے۔ یہ سب وہ اسی لیے کر رہا تھا تاکہ اس کی آئیڈینٹی اور جہاز کے اندر کی موومنٹ چھپی رہے۔ جہاز کے پارک ہوتے ہی ایئرپورٹ کا ایک ایمپلائی $2 کا کیش اور پیراشوٹ کے 2 پیئرز لے کر جہاز کے پچھلے حصے میں موجود ریئر سٹیئر کیس تک پہنچتا ہے۔ یاد رہے بوئنگ 727 وہ واحد طیارہ تھا جس میں پیسنجرز بورڈنگ اور ڈی بورڈنگ کے لیے سیڑھیاں لینڈنگ گیئرز کے درمیان طیارے کے اندر ہی لگی ہوتی تھی۔ سٹیئر کیس کھلتے ہی وہ ایمپلائی جہاز کے اندر آتا ہے اور 2 بیگز ڈین کوپر کے حوالے کر دیتا ہے جن میں $20 کے بلز موجود تھے۔ ساتھ ہی 2 پیراشوٹ کے پیئرز ڈین کوپر کو دے دیے جاتے ہیں۔ اب باری تھی جہاز کے ریفیولنگ کی۔ کچھ دیر بعد
فیول ٹرک پہنچتا ہے اور جہاز کو مکمل طور پر ری فیول کر دیا جاتا ہے۔ ہائی جیکر کے تمام ڈیمانڈز پوری ہونے کے بعد ڈین کوپر بدلے میں 36 پیسنجرز کو جہاز سے اترنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ تمام مسافر سیاٹل ایئرپورٹ پر اتر جاتے ہیں، لیکن ڈین کوپر ایک فلائٹ انجینئر، 2 پائلٹس اور ایک ایئر ہوسٹس کو، جس کا نام ٹینا مکلو تھا، جہاز میں ہی رہنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ باقی 2 کریو ممبرز کو بھی جہاز سے اترنے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ یہ سب ہونے کے بعد ڈین کوپر دوبارہ جہاز کا دروازہ بند کرنے کا کہتا ہے اور طیارہ ایک بار پھر ٹیکسنگ کرتے ہوئے رن وے کی طرف بڑھتا ہے۔ اس وقت تک رات ہو چکی تھی۔ بالکل 7:40 پر جہاز ایک بار پھر فضا میں بلند ہو جاتا ہے۔ اب جہاز میں صرف 4 افراد موجود تھے، 2 پائلٹس، ایک فلائٹ اٹینڈنٹ ٹینا مکلو اور ایک ڈین کوپر خود۔ جہاز کی اڑان بھرنے کے بعد ڈین کوپر ٹینا مکلو کے ذریعے پائلٹس کو ایک نیا میسیج بھجواتا ہے۔ اس کے مطابق لینڈنگ گیئرز کھلے رہیں، فلیپس کو 15 ڈگریز پر سیٹ کیا جائے، الٹیٹیوڈ 10,000 فیٹ پر رکھا جائے اور جہاز کی سپیڈ جتنی کم ہو سکے اتنی ہی سلو رکھی جائے اور جہاز کو سیدھا میکسیکو سٹی کی طرف لے جایا جائے۔ پائلٹ جواب دیتا ہے کہ اس کنفیگریشن کے ساتھ جہاز میکسیکو سٹی تک کبھی نہیں پہنچ سکے گا کیونکہ اتنا فیول موجود نہیں ہے۔ پائلٹ کے مطابق یا تو اسی کنفیگریشن کے ساتھ رینو میں لینڈنگ کرنی ہوگی یا پھر جہاز کی سپیڈ میکسیمم پر لے جا کر الٹیٹیوڈ گین کرنا پڑے گا، تبھی میکسیکو پہنچا جا سکتا ہے۔ کچھ سوچ بچار کے بعد ڈین کوپر رینو لینڈنگ پر راضی ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف FBI بھی پوری طرح الرٹ ہو چکی تھی۔ 2 فائٹر جیٹس جہاز کے پیچھے روانہ کیے گئے، لیکن یہ فائٹر جیٹس اتنی سلو سپیڈ مینٹین نہ کر سکے اور جہاز کے ارد گرد فضا میں سرکلز لگاتے رہے۔ فضا میں خاموشی کے ساتھ ایک ایسا کھیل چل رہا تھا جس کا انجام ابھی تک کسی کو معلوم نہیں تھا، اور اب اس کے بعد جو ہوا اس پر یقین کرنا واقعی مشکل ہے۔ ڈین کوپر اپنی ساتھ بیٹھی ایئر ہوسٹس ٹینا مکلو سے کہتا ہے کہ وہ کاکپٹ میں چلی جائے۔ ٹینا مکلو اٹھتی ہے اور کاکپٹ کی طرف چل پڑتی ہے۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے وہ آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے۔ وہ صرف اتنا ہی دیکھ پاتی ہے کہ ڈین کوپر اپنے کمر پر پیراشوٹ باندھ رہا تھا۔ ٹینا مکلو دروازہ بند کر دیتی ہے اور اب ڈین کوپر پورے پیسنجر کیبن میں بالکل اکیلا رہ جاتا ہے۔ چند منٹ گزرنے کے بعد تقریباً 8:13 پر کاکپٹ میں ایک الارم بج اٹھتا ہے۔ یہ الارم جہاز کے ریئر سٹیئر کیس کا تھا، وہیں سیڑھیاں جہاں سے مسافر آن اور آف بورڈ کرتے تھے۔ سٹیئر کیس کھلتے ہیں، ڈین کوپر اپنے ساتھ پیسے، بم اور پیراشوٹ لے کر اندھیری رات میں جہاز سے چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ہوا میں غائب ہو جاتا ہے۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد رات 11:02 پر جہاز رینو ایئرپورٹ پر لینڈ کرتا ہے۔ وہاں پہلے سے FBI کے ایجنٹس بے چینی سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاز کے رکنے کے فوراً بعد FBI ٹیم اپنی تفتیش شروع کر دیتی ہے۔ پوری جہاز کی مکمل سرچ کے بعد انہیں چند اہم ایویڈنسز ملتے ہیں۔ ڈین کوپر کے ٹائی جس پر ایک کلپ بائیں طرف لگا ہوا تھا، ایک پیراشوٹ جو وہ پیچھے چھوڑ گیا تھا، اور چند سگریٹ بٹس جو ایشٹرے میں موجود تھے۔ جس گلاس میں کوپر نے ڈرنک لی تھی وہ باقی پیسنجرز کے گلاسز میں مکس ہو گیا تھا، اس لیے اس کا کوئی واضح سراغ نہیں مل سکا۔ باقی ساری چیزیں ڈین کوپر اپنے ساتھ لے جا چکا تھا۔ نہ اس کی کوئی واضح فوٹوگراف موجود تھی، نہ کوئی پکی آئیڈینٹی۔ پیسنجرز اور کریو کے انٹرویوز لینے کے بعد ڈین کوپر کے حلیے کے بنیاد پر اس کا ایک سکیچ تیار کیا گیا، لیکن اس سے پہلے FBI کے لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ ڈین کوپر نے سیاٹل اور رینو کے درمیان جہاز سے کہاں چھلانگ لگائی تھی۔ یہ جاننا اتنا مشکل نہیں تھا کیونکہ جہاز آٹو پائلٹ پر تھا اور جس روڈ پر وہ سفر کر رہا تھا وہ پہلے سے ریکارڈڈ تھا۔ جہاز کی الٹیٹیوڈ اور سپیڈ تو معلوم تھی ہی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی پتہ چلا فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر سے کہ ریئر سٹیئر کیس بالکل 8:13 پر کھلی تھی۔ ان تمام معلومات کی بنیاد پر ڈین کوپر کی ممکنہ ڈراپ لوکیشن کا اندازہ لگایا گیا اور ایک سرچ ایریا ڈیفائن کیا گیا۔ یہ سرچ ایریا تقریباً 46 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل تھا۔ یہ علاقہ پیسیفک نارتھ ویسٹ کی طرف تھا جہاں گھنے جنگلات، دریا اور شدید سردی موجود تھی، اتنی سردی کہ انسان کا جسم جم سا جاتا تھا۔ تلاش پورٹلینڈ، اوریگان اور سیاٹل کے درمیان دور دور تک جاری رہی، لیکن خاص توجہ ویسٹ واشنگٹن کے علاقے پر تھی جو پورٹلینڈ سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ خاص طور پر کولمبین ریور اور لیوس ریور کے آس پاس کے علاقے پر فوکس کیا گیا، یعنی امکان یہی تھا کہ ڈین کوپر گھوم پھر کر واپس پورٹلینڈ کے قریب ہی جہاز سے کودا تھا، وہیں جہاں سے اس نے یہ پورا ہائی جیکنگ کیس شروع کیا تھا۔
FBI टीम ने कई दिन तक इन पहाड़ियों, दरियाओं और घने जंगलात में डैन कूपर को तलाश किया, मगर उसका कोई नाम और निशान तक नहीं मिला। FBI ने कई तरीके आजमाए, इनमें से एक तरीका ये था कि पूरा वाक़या रिक्रिएट कर दिया गया। इसी मकसद के लिए एक बोइंग 727 बिल्कुल इसी कन्फिगरेशन के साथ इसी रूट पर उड़ाया गया और फिर जहाज़ की सीढ़ियों से तकरीबन 200 पाउंड वज़नी एक स्लेट के साथ पैराशूट नीचे फेंका गया, जिसके ड्रॉप जोन की बुनियाद पर तलाश को मज़ीद बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया गया। हज़ारों पुलिस एहलकारों और फौजी दस्तों ने कई हफ्तों तक जंगलात, पहाड़ी इलाकों और दरिया के किनारों डैन कूपर को तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग न मिल सका। इस ऑपरेशन को नो जैक कहा गया। इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स और यहाँ तक के सबमरीन्स भी शामिल की गई। ये तारीख़ में पहले बार था कि FBI ने आवाम से बाकायदा मदद की अपील की। डैन कूपर के हुलिये का खाका और उसे दी गई करेंसी नोटों के सीरियल नंबर्स अखबारात में शाया किए गए। तहकीकी इदारा तो अपनी जगह था, लेकिन आवाम का सब्र जवाब दे चुका था। हर शख्स यही जानना चाहता था कि आखिर ये शख्स था कौन, और इस सवाल का जवाब आज 55 साल गुजर जाने के बाद भी सामने नहीं आ सका। मुसलसल 18 से 20 दिन के तलाश के बावजूद डैन कूपर का कोई निशान न मिला। बाद में भी मुख्तलिफ औकात में ये तलाशी कई बार दोहराई गई, मगर हर बार नाकामी ही नसीब हुई। और जब ठोस शवाहिद ना हो तो थ्योरीज जन्म लेती है। चुनांचे डैन कूपर के मामले में भी नई कहानियाँ और साजिशी नज़रियात फैलने लगे। आइए अब इन तहकीकात और अंदाज़ों पर नज़र डालते हैं जो माहिरीन ने डैन कूपर के बारे में पेश किए। लेकिन इससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि ये वाहिद प्लेन हाईजैकिंग केस है जो आज भी एक मुकम्मल राज बना हुआ है। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन से मालूम हुआ कि डैन कूपर ने छलांग लगाने से पहले सारी रकम अपने जिस्म की गिर्द मजबूती से बांध ली थी। इस रकम का वज़न ही तकरीबन 10 किलोग्राम बनता था। वो 2 पैराशूट्स के साथ कूदा था, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। जहाँ उसने छलांग लगाई वहाँ नीचे घने जंगलात, नदी, नाले और गहरी पहाड़ियाँ मौजूद थी, जिन इलाकों में जंगली जानवर हत्ता के रीछ भी पाए जाते हैं। ऊपर से ये छलांग रात के अंधेरी में लगी थी। चारों तरफ मुकम्मल तारीकी और नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके अलावा डैन कूपर ने जो कपड़े पहन रखे थे वो इस खतरनाक छलांग के लिए किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं थे। और फिर एक और संगीन मसला था सख्त सर्दी का। पानी भी इंतहाई ठंडा था और मौसम भी जानलेवा हद तक सर्द। अगर वो छलांग लगाकर किसी नदी में गिरा होता तो जिंदा बचना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि चंद ही मिनटों में हाइपोथर्मिया हो जाएगा। लेकिन इन तमाम खतरात के बावजूद बाद में कुछ ऐसे शवाहिद सामने आए जिनके बुनियाद पर यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद डैन कूपर इस जानलेवा छलांग से ज़िंदा बच निकलने में कामयाब हो गया था। हाईजैकिंग के ठीक 10 साल बाद एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इस पूरी कहानी को और भी ज़्यादा हैरानकुन बना दिया। अमेरिका के वेस्ट वाशिंगटन में टीना बार नामी एक इलाका है जो कोलंबियन रिवर के किनारे वाक़या है। वहाँ एक 8 साला बच्चा जिसका नाम ब्रायन इंग्राम था अपने वालिदैन के साथ दरिया के किनारे खेल रहा था। अचानक उसे मिट्टी में दबी हुई रकम के 3 बंडल मिले। ये रकम $20 के चंद नोटों पर मुश्तमिल थी, जो मिलाकर तकरीबन $8,500 बनती थी। ये नोट काफ़ी हद तक ख़राब और सड़ चुके थे और मिट्टी में दबे हुए थे। चूँकि प्लेन हाईजैकिंग का वाक़या उस वक्त अभी ज़्यादा पुराना नहीं था, इसलिए बच्चे के वालिदैन ये रकम फ़ौरन FBI के पास ले गई। जब इन नोटों के सीरियल नंबर्स FBI के रिकॉर्ड से मिलाए गए तो वो बिल्कुल मैच कर गए। ये वो रकम थी जो हाईजैकिंग के दौरान डैन कूपर लेकर गया था। लेकिन कहानी यहाँ एक और अजीब मोड़ लेती है। जिस जगह ये रकम मिली थी और जिस जगह को तहकीकी इदारे ने डैन कूपर के छलांग लगाने का मुमकिना मुकाम करार दिया था, इन दोनों के दरमियान तकरीबन 27 किलोमीटर का फासला था। जब इस पहलू पर मज़ीद गौर किया गया तो एक नज़रिया सामने आया कि शायद डैन कूपर से कुछ रकम छलांग के दौरान गिर गई हो और वो रकम लोइस दरिया के ज़रिए बहती हुई कोलंबियन रिवर तक पहुंची हो और फिर वहां से टीना बार तक आ गई हो। लेकिन यहाँ एक बड़ा मसला था। कोलंबियन रिवर तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है और रिवर के ज़रिए ये रकम कभी भी टीना बार तक नहीं पहुँच सकती। टीना बार के इलाके पर मज़ीद रोशनी डाली गई तो एक और हैरानकुन हकीकत सामने आई। हाईजैकिंग केस के 3 साल बाद और इन पैसों के मिलने से 6 साल पहले यानी 1974 में टीना बार के इलाके में ज़मीन और दरिया के तहों से मुताल्लिक़ एक तहकीकी मंसूबा किया गया था। उस मंसूबे का मकसद कोलंबियन रिवर के बहाव और इसके ज़मीन को समझना था। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये रकम इसी मंसूबे के बाद टीना बार के इलाके में नमूदार हुई थी। इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात ये थी कि इन नोटों के साथ रबर बैंड अभी तक वैसे ही बंधे हुए थे। ये बात इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए
انتہائی حیرت انگیز تھی، کیونکہ عام حالات میں وقت، نمی اور ماحول ربڑ کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے۔ بعد میں سن 2009 میں ایک باقاعدہ تجربہ کیا گیا جس میں یہی ثابت ہوا کہ اس قسم کے بینڈز نہ تو پانی میں اور نہ ہی کھلی فضا میں 1 سال سے زیادہ اپنی حالت برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ رقم مسلسل سن 1971 سے پانی یا مٹی میں پڑی رہتی تو ان ربر بینڈز کا بچ جانا تقریباً ناممکن تھا۔ یہی نقطہ اس دریافت کو اور بھی زیادہ پراسرار بنا دیتا ہے۔ انویسٹیگیشن ٹیم خود حیران تھی کہ کون سی مسٹری کو سالو کیا جائے۔ اس کے بعد ٹینا بار اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں کئی بار تفتیش کی گئی، مگر ہر بار مایوسی ہی ہاتھ آئی۔ اس بیچ کئی لوگوں نے ڈین کوپر یا اس کے رشتہ دار ہونے کا بھی دعویٰ کیا، مگر سب جھوٹے نکلے۔ ایک مشہور کیس اگست 2011 کا ہے، جہاں ایک خاتون جس کا نام مارلا کوپر تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ ڈین کوپر دراصل اس کے انکل تھے۔ ماریا کا دعویٰ تھا اس نے ایک گفتگو سنی تھی اپنے انکل کی، جس کے مطابق ایک طیارہ ہائی جیک کیا جائے گا، اور ماریا نے یہ بھی کہا کہ اس کے انکل جہاز سے چھلانگ لگانے کے بعد وہ رقم ہوا میں ہی کھو بیٹھے تھے۔ اس وقت تک ایسے بہت سے دعوے ہو چکے تھے، لیکن اس دعوے کی دلچسپ بات یہ تھی کہ ہائی جیک ہونے والے مسافر طیارے کے ایک فلائٹ اٹینڈنٹ نے ماریا کے انکل کی تصویر دیکھ کر کہا کہ یہ شکل ہائی جیکر سے ملتی جلتی ہے، لیکن اتھارٹیز اس دعوے پر یقین نہ لائے اور ڈین کوپر کے فائل بند نہ ہو سکی۔ مذکورہ ہائی جیکنگ کی واردات کے 5 ماہ بعد بالکل اسی نوعیت کی ایک اور واردات کی گئی، جس میں رچرڈ فلوئڈ نامی ایک شخص نے یہی بوئنگ 727 ہائی جیک کر لیا اور مطالبات پورے ہونے کے بعد جہاز سے چھلانگ تو لگائی، لیکن پکڑا گیا۔ شکل کی بنیاد پر اس کی شناختی پریڈ کروائی گئی، جس میں فلائٹ اٹینڈنٹ نے ملزم کا چہرہ دیکھ کر اسے پہچاننے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ وہ شخص نہیں ہے، لیکن اس سے ایک بات صاف پتہ چلتی ہے کہ اگر اس ہائی جیکر نے چھلانگ لگا کر سروائیو کر لی ہے تو ڈین کوپر نے بھی شاید سروائیو کر لی ہوگی۔ 2016 تک 45 سال کے تفتیش کے باوجود FBI اس جرم کو حل نہ کر سکی اور 2016 میں تھک ہار کر اس کیس کو بند کر دیا۔ لیکن FBI نے یہ بھی واضح کیا کہ اگرچہ وہ اس کیس کو اب اتنی زیادہ توجہ نہیں دے رہے، تاہم اگر کسی کے پاس کسی قسم کے معلومات ہو تو وہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے۔ ڈین کوپر امریکہ کی تاریخ کے واحد ہائی جیکر ہیں جو کبھی نہیں پکڑے جا سکے، اور ان کی یاد میں ہر سال 24 نومبر کو اس مقام پر ایک جشن منایا جاتا ہے جہاں FBI نے ان کی تلاش میں پہلا ہیڈ کوارٹر قائم کیا تھا۔ ایریل ٹیورن میں بزنس سوٹ پہنے، چشمہ لگائے، پیراشوٹ تھامے لوگ آج بھی اکٹھے ہوتے ہیں اور رات گئے تک محفل جمی رہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا ڈین کوپر واقعی اس چھلانگ سے زندہ بچ نکلا تھا، یا وہ ہمیشہ کے لیے ان پہاڑوں اور جنگلات میں کھو گیا؟ اپنی قیمتی رائے تبصروں میں ضرور لکھ، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔